خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام خریدا بصرہ کی بازار سے، تو پوچھا کہ اے غلام تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا، جس نام سے مالک پکار لے وہی اس کا نام ہوتا ہے۔ پھر مالک نے پوچھا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اے غلام تیرا کیا ذوق ہے کھانے پینے کا؟ اس نے کہا کہ غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، جو مالک کھلا دے وہی اس کا ذوق ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی ذاتی ذوق نہیں ہوتا، جو مالک کھلا دے بس وہی ہماری خوراک ہے۔ فرمایا کہ کیا پہنے گا؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت غلاموں کا کیا لباس جو مالک پہنا دے۔ خواجہ حسن بصری نے کہا کھینچی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا کہ جا تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ پوچھا کہ کیوں، کس خوشی میں آزاد؟ فرمایا اس نے کہا تو نے مجھے اللہ کی غلامی سکھا دی، اللہ کی بندگی سکھا دی کہ تو میرا ایک عارضی غلام ہے، لیکن تو نے اپنے نفس کو اتنا مٹایا اور میں خدا کا بندہ بن کر اپنے نفس کو اتنا نہ مٹا سکتا کہ کھانے میں اعتراض کہ ہمیں اللہ نے دال روٹی کیوں دی اور فلاں کو بریانی کیوں دی، لباس میں اعتراض کہ ہمارا لباس مارکین کا ہے اس کا ٹیٹرون کا کیوں، مکان پر لباس کی مکان کا اعتراض کہ 80 گز کا مجھے کیوں دیا، 2000 گز کا بنگلہ اس کو کیوں دیا، اولاد پر اعتراض کہ مجھے 2 لڑکا دیا اس کو 10 لڑکے دے دیا۔ آپ بندگی ہے یا خدائی ہے؟ حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی تجویز رکھتے ہیں کہ یوں زندگی گزاروں گا ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اور جو تجویز نہیں رکھتے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا مزاج کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ میاں ہمارے مزاج کو کیا پوچھتے ہیں، ساری دنیا میں جو کام ہوتا ہے وہ تو میرے مزاج ہی سے ہوتا ہے، کوئی کام دنیا میں ایسا نہیں جو میری مرضی کے خلاف ہو، میری مرضی سے سب کام ہوتا ہے دنیا میں، تو میری مزاج کو کیا پوچھتے ہو، ہم تو ہر وقت خوش رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا راز ہے بھائی، سمجھنے کو نہیں آتی بات کہ جتنا کام دنیا میں ہوتا ہے سب آپ کی مرضی سے کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری مرضی اور میرے اللہ کی مرضی ایک ہے، میں نے اپنی مرضی کو مالک کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، اور دنیا میں جو کام ہوتا ہے خدا کی رضا سے ہوتا ہے، لہٰذا جب میری اور ان کی مرضی ایک ہو گئی تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو اللہ میرا کرتا ہے اس سے میں بھی خوش رہتا ہوں، جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے۔ جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم، خواجہ صاحب کا شعر ہے، خواجہ صاحب کا شعر ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کسی عورت کو بری نظر سے دیکھ لو، خدا چاہتا ہے کہ نظر نیچی کر لو مت دیکھو، دل کی خوشی اس میں ہے کہ دیکھ لو، خدا کی خوشی اس میں ہے کہ نہ دیکھو، اور نص قرآن ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لینا بھی زنا ہے، العین زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے یہ نظر، بد نظری، بخاری کی روایت ہے، اور وزنا اللسان المنطق، زبان کا زنا نامحرم عورتوں سے مزے لے لے کر باتیں کرنا۔ جامع کلاس مارکیٹ میں ایک دفعہ آج سے 20 سال پہلے گزر ہوا، تو دیکھا کہ ایک تاجر صاحب کپڑے کے بہت کاجل واجل آنکھوں میں لگائے ہوئے ایک کمبور لڑکی سے کہہ رہے تھے خالہ اماں، اور دیکھے جا رہے تھے اس کو۔ میں نے کہا کہ دیکھو خالہ اماں کہنے سے تھوڑی یہ خالہ ہو جاتی ہے، تم اسے برابر گھور رہا ہے وہ شخص۔ تو دوستو خالہ اماں کہنے سے اور منہ بولا بھائی کہنے سے یا منہ بولی بہن کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جتنے گناہ ہوتے ہیں آج کل یہی منہ بولے بھائیوں سے ہوتے ہیں اور منہ بولی بہن۔ شوہر کہتا ہے کہ یہ غیر مرد کیوں آیا میرے گھر میں، بیوی کہتی ہے ڈانٹ کر خبردار جو کچھ کہا یہ میرا منہ بولا بھائی ہے۔ اب اس کے ساتھ چاہے وہ مارکیٹ جائے چاہے وہ سنیما جائے، جہاں بھی چاہے وہ منہ بولا بھائی بن گیا۔ یہ کیا ہے بھائی، کون سا شریعت کا مسئلہ ہے کہ منہ بولا بھائی کو اختیار ہو جائے، جو جب چاہے جب گھر میں گھس آئے اور جہاں چاہے اس کی بیوی کو لے جائے، کوئی مسئلہ ہے؟ سگے بھائی کو تو یہ حق حاصل نہیں۔ شوہر کے سگے بھائی کے بارے میں ایک خاتون نے پوچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا الحمل والموت، دیور شوہر کا بھائی تو موت ہے، یعنی جتنا موت سے بچنا چاہیے اتنا ڈرو۔ 5.5 نمبر کے چشمے لگے ہوئے ہیں، کمر ٹیڑھی چلے آ رہی ہیں اور چلے آ رہے ہیں، یہ کیا دنیا کی حقیقت ہے؟ مجھے اپنا پرانا شعر یاد آیا جس کو مفتی محمود حسن گنگوہی نے، دیوبند کے صدر مفتی نے ہردوئی میں بہت پسند فرمایا۔ وہ شعر یہ تھا کہ یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو، یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قرباں کرے۔
ایسا نہ ہو کہ ہم نادانی سے یہ مرجھانے والے پھولوں پر دل لگا کر آخرت بھی تباہ کر لیں اور دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلام کو آزاد کیا اور فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی کہ یوں تو رہنا چاہیے، تجویز فنا کر لو، خدا جس حالت میں رکھے راضی رہو، انشاءاللہ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ شاعر بزرگ فرماتے ہیں، اور صاحب نسبت الہ آباد کے وہی حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم، جن کو حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب بھی بزرگ سمجھتے ہیں، بڑے بڑے علماء کے اس وقت سرتاج ہیں، فرماتے ہیں کہ بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے۔ جو لوگ اللہ والے ہو جاتے ہیں، اگرچہ اسباب راحت نہ ہو، کوئی حادثہ بھی پیش آ جائے، بے کیفی بھی ہو دل میں بظاہر، مگر فرماتے ہیں بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اسقل دیکھا ہے، ثقیل بھاری، اور جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے۔ اللہ جس طرح سے پالتے ہیں وہی راستے پر راضی رہو، کوشش کرنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، تدبیر تو کیجیے، سب کچھ اچھا اللہ سے مانگیے، کھانے کو مرغ مانگیے، کوئی منع نہیں کرتا، کھانے کو آپ مرغ کی بریانی مانگیے، بالکل جائز، شامی کباب مانگیے، بالکل جائز، یہ نہیں اللہ میاں کا حکم ہے کہ چٹنی روٹی دے دو، یہ اللہ کو مطلوب نہیں، ساری نعمتیں مانگیے، دنیا کی ساری نعمتیں، آخرت کی ساری نعمتیں، مگر مانگنے کے لیے بھی عقل و فہم چاہیے، اس کے لیے اس مانگنے کے بھی ڈھنگ سیکھنے پڑتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کے تفسیر میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صحابی تھے جو بہت ہی مریض رہتے تھے، ہر وقت پریشان، اور اتنے دبلے ہو گئے کہ جیسے کبوتر کا پر نوچ دیا جائے، کل فرخ المنطوف، نطفن کے معنی جس کا پر نوچ لیا گیا ہو، تو پرندہ کتنا خراب لگتا ہے، کتنا خوشٹ سے معلوم ہوتا ہے، بہت ہی بدشکل لگتا ہے۔ اس کی شکل بیماریوں سے ایسی ہو گئی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور پوچھا کیسا مزاج ہے، تم کوئی یہ کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے عرض کیا حضور بہت بیمار رہتا ہوں۔ فرمایا کہ تم کوئی دعا مانگتے ہو؟ عرض کیا ہاں ایک دعا مانگتا ہوں کہ اے خدا جو عذاب آخرت میں دینا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ بیوقوف ہو تم، نہایت نادان ہو، ارے تم خدا کی عذاب کو دنیا میں بھی برداشت نہیں کر سکتے، ارے ظالم یہ مانگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ارے وہاں کی بھی بھلائی مانگ، یہاں کی بھی بھلائی مانگ، یہاں کی بھی عافیت مانگ، وہاں کی بھی عافیت مانگ۔ اس حدیث کو بیان کر کے علامہ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہوئے۔ نمبر ایک کی عیادت کے لیے جانا اور خیریت پوچھنا، دوسرے یہ کہ اس نے جب کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے خدا جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے مجھے دنیا ہی میں دے دیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں اللہ کے عذاب کو دنیا میں؟ علامہ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں اس حدیث کی شرح کرتے فرماتے ہیں کہ پہلا مسئلہ تو عیادت کا ثابت ہوا، سنت کا، دوسرا یہ کہ تعجب کے موقع پر سبحان اللہ کہنا بھی سنت ہے، اور آج ہم لوگ بھی کہہ ڈالتے ہیں، کوئی بات عجیب دیکھتے ہیں تو منہ سے خود بخود نکل جاتا ہے سبحان اللہ۔ آپ اس کام کو کر لیں گے تعجب کے موقع پر، ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ کہ مسلمانوں کی زبان پر اس تعجب کے موقع پر سبحان اللہ نکل ہی جاتا ہے، یہ سنت گویا خود مفت میں ملی ہوئی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا مریض کے لیے دعا کرنی چاہیے، آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو اچھا کر دیجیے، چانچے وہ صحت یاب ہو گئے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہوا کہ بلا اور مصیبت مانگنا جائز نہیں، دونوں جہان اس کے ہیں، مالک دو جہاں ہے، عیش دو جہاں اس سے مانگو۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا کہ دونوں جہاں کا دکھڑا مجذوب رو چکا ہے، دونوں جہان کا غم اللہ سے کہو، دونوں جہاں کا دکھڑا مجذوب رو چکا ہے، اب اس پہ فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا۔ عافیت مانگنا چاہیے۔